آپ تک خدا کا کلام پہنچائیں گے. زوردار تعلیم دیں. ہاللیلویا. یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں, میرے دادا جی ہیں, یہ عبادت کا حصہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. خدا انہیں برکت دے اور اسی طرح سے تندرستی بخشے. خدا برکت دے. گاڈ بلیس یو. سب کو سلام. پچھلے سنڈے کی بہن بھائی آیا تھا, میں نے کون سا کلام شیئر کیا تھا؟ کمانڈ کرنے والے, کمانڈی, غرور کرنے والے. ٹھیک ہے نا؟ غرور, کمانڈ, یہ خدا کو پسند نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج کا کلام کے ساتھ دیکھیں, مقدس لوکا کی انجیل. میں نے بتایا تھا لوکا ایک کیا تھا؟ لقمان تھا, حکیم تھا, یہ خداوند کا شاگرد تھا. میرے ساتھ دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل, اس کا 6 باب, اس کی 46 ہے, 46. جب تم نے میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو بھی میرے پاس آتا, میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا, میں تمہیں جتاتا ہوں. کس کی مانند ہے؟ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی. جب طوفان آیا, سیلاب اس گھر سے ٹکرائی تو اسے ہلا نہ سکی. وہ مضبوط بنا ہوا تھا, لیکن جو سن کر عمل نہیں لاتا اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا. جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فوراً گر پڑا, وہ گھر بالکل برباد ہوا. تو ان کا کلام پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. دعا کریں. قدوس قدوس مہربان پیارے یسوع پیارے پتا, میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں, گلے پر تیرا لہو چاہتا ہوں. خدا یسوع بادشاہ, تو قدرت والا خدا, رحم کرنے والا خدا, یسوع مسیح کے نام سے آمین. سب سے پہلے فادر کو دعوت دیں گے. میری بہنوں میرے بھائیوں, اب یہ ہے کلام مقدس میں جو لکھا گیا ہے, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے, چاہے چھوٹے ہیں, چاہے بڑے ہیں, چاہے برے ہیں, مجھے خداوند کہتا ہے, مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے ہو؟ جب کوئی ایسا کام کرنا جو خداوند کو خوش نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہاللیلویا. جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں برائی والا, رامکاری والا, ہم خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے خداوند کہتا ہے, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا, خداوند کہتا ہے, کہتا مجھے کیوں پکارتے ہو؟ جب آپ نے عمل نہیں کرنا, جب آپ نے فرماداری تابعداری نہیں کرنا, کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ میری بہنوں میرے بھائیوں, نوح کے زمانہ میں دیکھو کیا ہوا. نوح کے زمانہ میں بابا نوح, وہ اس وقت کا راز باز شخص تھا. خدا نے کلام کیا نوح سے, اے نوح ایک کشتی تیار کر, تیرے لوگوں کی میرے ساتھ رفاقت نہیں, ان لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے, طریقہ بگاڑ لیا ہے. ان کے طریقے بگڑ گئے جیسے ہمارے طریقے بگڑ گئے ہیں.
میری بہنوں میرے بھائیوں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو نشہ بیچتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، حرام کاری، جناکاری، چوری، ڈکیتی کرتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں اس سے پکارنا، اس کے حضور میں کچھ ہدیے لانا یا دیگیں پکا کر چاولوں کی بانٹنا، سخاوت کرنا، کوئی فائدہ نہیں جب آپ عمل نہیں کرتے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ نوح کے زمانہ میں نوح نبی کو کوئی بات نہیں سنی۔ جب وہ کلام کرتا تھا کسی نے نوح کے اوپر توجہ نہ کی۔ جیسے آج بھی خادم دین پکارتی ہیں، دعا کرتی ہیں لوگوں کے اوپر، آج میری بہن، آج میرے بھائی توبہ کر لے، وقت نزدیک ہے، وقت نزدیک ہے۔ ہم خادموں کی بات کو سن کر ہم غور نہیں کرتے۔ کیا ہوا؟ جب نوح کی بات نہیں مانی گئی، نوح نبی نے بہت لوگوں کو پکارا، لوگوں نے کہا بابے کی مت ماری گئی، بابے کی مت ماری گئی ہے، اب دھوپ ہے، کوئی بادل نہیں ہے، یہ کہ بارش آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ خدا نے کہا اے نوح تو اپنا خاندان کو بچا، اپنے خاندان کو ایک کشتی میں لے آ۔ اس کے 3 بیٹے تھے، 3 جیسے بستار کیسے 9واں تھی، اس کی 9واں تھی، 3 9واں ہوتی، 3 بہنیں۔ کیا ہوا؟ اس کشتی میں آ گئے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر وہ نہ سنتے نوح نبی کی، اس کے بیٹے بیٹیاں بہویں وہ بھی ہلاک ہو جانی تھی۔ میری بہنوں میرے بھائی، کیا ہوا؟ باہر طوفان آ گیا۔ اب اندر سے دروازہ کس نے بند کیا؟ نوح نبی نے کیا۔ باہر سے دروازہ کس نے بند کیا؟ خدا نے بند کر دیا۔ باہر سے دروازہ خدا نے بند کر دیا۔ اب لوگ جب بارش آ رہی، طوفان آ چکا، کشتی پانی کے اوپر اونچی 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 چلی گئی۔ اب لوگ پکارنے لگے نوح نبی کو، بابا کشتی کا دروازہ کھول، نوح نبی کشتی کا دروازہ کھول۔ اب کوئی اندر سے پیغام نہیں آیا، نہ باہر سے۔ لوگ اس طوفان میں مر گئے، ہلاک ہو گئے، چاہے انسان چاہے حیوان۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، سب کیا ہوا؟ مر گئے۔ اس سے پہلے میں وہ بات بتائی، خدا نے نوح سے کہا تھا تو ایک ایک جوڑا، 2 جوڑے لے یہ کشتی میں رکھ، کیوں؟ نسل بچ جائے، بقایا جانوروں کی، مویشیوں کی نسل بچ جائے، انسانوں کی نسل بچ جائے۔ میری بہنوں میرے ایسا کیا نوح نبی نے۔ اب لوگ توبہ نہیں کرتے، لوگ اپنے کاموں میں بزی ہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، پھر ہم کہتے ہیں وہ پادری صاحب رام نہیں آ رہا، پادری صاحب رام نہیں آ رہا، وہ پادری صاحب بھی کریں۔ آپ اپنی فرمانداری کریں، تابعداری کریں، نوح کے زمانوں کی باتیں نہ کریں، پھر آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، آپ بھی بڑے بڑے مصیبتوں میں پڑ جائیں گے جب آپ توبہ نہیں کریں گے۔ میری بہنوں میرے بھائی، اس سے پیچھے میں جانا چاہتا ہوں۔ لکھا گیا ہے لوط نبی ابراہیم کا بھتیجا تھا۔ ابراہیم کا بھتیجا لوط نبی کے زمانہ میں کیا ہوا؟ پہلے ابراہیم کے گھر میں 2 فرشتے گئے، ابراہیم نے ان کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، پراٹھے کھلائے مکھن کے ساتھ۔ اسی گھر سے کھا پی کر کہاں گئے؟ لوط کے گھر میں آ گئے۔ لوط کے گھر میں، اب لوط کے جو لوگ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ رام کاری بدکاری کرتے تھے، ہم جنس کے ساتھ مرد کے ساتھ بدکاری کر رہے تھے، خدا کو غصہ آیا۔ میری بہنوں میرے بھائی، خدا کسی کو معاف نہیں کرتا، چاہے میرا خاندان ہے چاہے اور بھی ہے، خدا کسی کو نہیں معاف کرتا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اب وہ جو مرد جو خدا کے بندے کے گھر میں آئے تھے، لوط نبی کے گھر میں،
میری بہنوں میرے بھائیوں، اب کیا ہوا؟ وہ لوگ آ گئے گھر کے باہر، دروازے کے پاس آ گئے، دروازہ کھڑکانے لگے، ان مردوں کو ہمیں دے دو۔ آ کر لوط نبی بہت پریشان ہوا۔ آ کر ان فرشتوں نے بولا، لوط اس شہر سے باہر نکلا، اگر تیرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تیرے داماد ہیں، ان کو باہر لے کر آ جا۔ آخر لوط نبی نے بولا اپنی بیٹیوں سے، اپنے جو اس کے داماد تھے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ہمارا تو سسر ویسے ہی کہہ رہا ہے، ہمارا تو سورا ویسے ہی کہہ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اب انہیں کسی نے بات نہیں مانی۔ کیا ہوا؟ اس کی بیوی، 2 بیٹیاں تھی، اب وہ آ رہے تھے، اس کی بیوی نے سوچا میرے گھر میں برتن تھے، کپڑے تھے، رضائیاں تھی، رضائیاں لیف شیف ہو، انہیں کیا مڑ کر دیکھا پیچھے، کیا ہوا؟ وہ وہاں کیا بن گئی؟ نمک کا سلطون بن گئی، دودھ بن گئی، وہاں کھڑی رہی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اب کیا ہوا؟ جب وہ نکل گئے، خدا نے کیا کیا؟ یہ لوگ رام کری کرتے تھے، بڑے کام کرتے تھے، خدا نے ان کے اوپر کیا کیا؟ آگ برسا دی، آگ، گندگی، آگ برسائی۔ کیا ہوا؟ وہ جل گئے۔ جس طرح نوح نبی کے زمانہ میں طوفان آیا، بارش آئی، لوگ ڈوب کر مر گئے۔ یہ لوط کے زمانے کے لوگ کیا ہوا؟ سمان سے گندگ والی آگ آئی، اس آگ سے جل گئے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم توبہ نہیں کریں گے اپنے کاموں سے، ہم بھی اس دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ نوح نبی کی زمانے کی بات، لوط نبی کی زمانے کی بات، یہ غور کریں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، سب سے جلد آنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جگہ جہاں پچال آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح کے شیر دیکھنے لگے یہ کیسی بلڈنگیں ہے۔ یروشلم میں جب آئے، یسوع مسیح کا شہر ہے یروشلم، یسوع مسیح کا شہر کیا ہے؟ یروشلم۔ یسوع مسیح نے کہا اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رہے گی، یہ سب گرایا جائے گا، یہ سب گرایا جائے گا۔ آپ جو چینل دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، القدس میں لکھا گیا ہے، میرے ساتھ دیکھیں، لکھا گیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اوپر سے مناتی، اوپر سے یسوع کا نام، جہاں سے اوپر سے لکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں، جو لوگ ہوٹوں سے میری تصدیق کرتے ہیں، ہوٹوں سے بیٹے بیٹیاں ہوٹوں سے تصدیق کر رہی ہیں۔ جب بولا جائے توبہ کر لے میری بہن، توبہ کر لے میری بیٹی، توبہ کر لے میرے بیٹے، اے جوان اپنی جوانی میں اپنے کالوں کو یاد کر۔ ہم جوانی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری عمر خداوند کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ جب ہماری عمر اوپر چلی جاتی ہے، 40 سال 50 سال، کیا ہوتا ہے؟ جوڑوں میں درد، پسلیوں میں درد، کہتے ہائے او فلانے پادری بلاؤ دعا کرے، او فلانے پادری بلاؤ۔ پھر ہم جب جوان ہوتے ہیں، ہم خادموں کی آواز کو سنتے نہیں، ہم خادموں کی آواز کو سنتے نہیں۔ میری بہنوں میرے بھائی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب میں جاتا ہوں گلیوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، شراب پیتے ہوتے ہیں، نشے کر رہے ہیں، میرا دل بہت جلتا ہے۔ ہم مسیح قوم ہے، آج ہی پاکستان کے اندر اعلان ہو جائے مسیحوں کو پکڑ لو، ان کو قتل کر دو، کوئی جمانے سے نکلنا نہیں۔ سارے تو نشے میں لگے ہیں، سارے تھے ہر کام سے بیزی ہیں، کوئی لڑکیوں کو نشہ،
کوئی عورتوں کا نشہ، کوئی عورتوں کا نشہ. میری بہنوں میرے بھائی، یہ لکھا گیا کہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بے فائدہ چرچ میں آتے ہیں، بے فائدہ خادموں کو گلے لگاتے ہیں، بے فائدہ. اوپر پر آئیے بھائی صاحب کیا دل ان کا دور ہے. میری بہنوں میرے بھائی، یہ فائدہ میری پرستش کرتے، بے فائدہ. میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ضروری میرے ساتھ دیکھیں. یہ خدا نے سے کلام کیا تھا، یہ آپ نے ضرور بولنا ہے. یہ ایک اور والا میرے سامنے آگے جو بھی کہہ دوں، کہتا ہے بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوئیں گے. سنیں غور سے، اوپر والوں نیچے والوں، بدکار خدا کی بادشاہی میں وارث نہ ہوئیں گے. اچھا لکھا گیا ہے، لکھا بت پرست اور نہ زناکار اور نہ جاش، ہم جنس سے جو برائی کرتے ہیں، ہم جنس. لیکن کیا اور بات لکھی میں وہ نہیں کہنا چاہتا. اچھا نہ چوری، نہ لالچ، نہ شرابی، نہ گلی بکنے والے، ظالم، یہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. میری بہنوں میرے بھائیوں، اب لکھا گیا ہے، کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، جب کسی لڑکی کا یا لڑکے کا شادی ہوتی ہے اس وقت کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے وعدہ کریں گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. لڑکی بولتی ہے میں تیرے ساتھ رہوں گی. ہنستا کیا ہوتا ہے جب 1 2 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر شوہر وہ اپنی بیوی کو بھول جاتے ہیں، پرانی ہو گئی. ابھی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی سمجھ. لکھا گیا ہے آئے شوہر اپنی بیویوں سے کیا کرو؟ بغاوت رکھو. بغاوت رکھو نا، اور محبت رکھو، جو اس وقت آپ نے وعدہ کیا تھا کلام پر ہاتھ رکھ کے. ہم اس وقت کلام پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ خداوند مجھے قبول ہے، خداوند مجھے قبول ہے. کلام پر ہاتھ رکھ کے اسی کلام کے لیا گیا ہے، جو خداوند خداوند کہتے ہیں بے فائدہ، یہاں پر عمل نہیں کرتے. میری بہنوں میرے وہاں لکھا گیا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ خدا نے کلام کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں کیا ہے. مجھے پتا بہت سے بہن بھائی آج نہیں آئے، وہ رہ گئے اس کلام سے. تو جان کے گیا یا شیطانوں کو باتیں بار دی اور نہ جا یار. پچھلے ہفتے تک کلام کیا ہے کمانڈ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئیں گے، کمانڈی خدا کے حضور میں داخل ہوئیں گے. آج نہ جائیں، آج بہن بھائی سب کے کلام دیتے ہیں. میری بہنوں میرے بھائیوں، لکھا گیا ہے، اب لکھا گیا جو بیویاں ہیں، بیویاں کیا کرتی ہے؟ 1 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے شوہر کو بھول جاتی ہیں، اپنے شوہروں کو بھول جاتی ہیں. یہ پرانا شوہر ہو گیا، پھر اوپر سے لین مارنا شروع. آپ سمجھ میری بات ہے کھلی ڈلی. میری کہنا میرے بھائیوں، تو میں سچ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مڑ جائیں، جن کے اندر کے گناہ مڑ جائیں، مردوں بھول جائیں، اپنی پہلی محبت کو نہ بھولیں، اپنی پہلی بیوی کو نہ بھولیں. بہنوں جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنی پہلی محبت کو نہ بھولیں، اپنے شوہر کو نہ بھولیں. آمین. میری بہنوں میرے بھائیوں، کلام مقدس میں سختی سے یہ کہا گیا ہے، جب ہم کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوئیں گے، ہم داخل نہیں ہوئیں گے. جب ہوئیں گے تو خدا ہمیں نہیں قبول کرے گا. جیسے لکھا گیا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے، میرے باتیں سن کر پر عمل کرتا ہے. یہ بات ہے، اس لیے خدا نے کہا کیوں منہ پکار دے دے،
اور جھوٹے سجدے کرتے جی، جھوٹے جھکتے جی، جھوٹے چرچ میں آنا نہ کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہیے. کلام میرے پاس بہت بڑا ہے، بہت زیادہ کلام ہے، وقت تھوڑا ہے، اس لیے یہ کلام چند باتیں، چند لفاظ آپ چیت لیں، کانوں میں رکھ لیں، کانوں سے باہر نہ نکالیں، برین میں نشین کر لیں، دل میں جگہ دیں. ہلیلویا. خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلے سب کو بڑی برکت دے. کسی کو غصہ تو نہیں لگا؟ اچھا ٹھیک ہے، غصہ تو جن کو غصہ نہیں لگانا اپنا کھڑا کرے. جن غصہ نہیں لگا شاباش شاباش، خدا برکت دے، بلیس گاڈ بلیس. جن غصہ لگا وہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کرے. نہیں گھر میں جا کے غصہ ہوتا ہے، گھر میں جا کے کہیں گے پادری صاحب نے ٹھیک نہیں کیا ہے جو مجھے پتا نہیں بولا ہے. آئیے زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے.